بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، انہوں نے ایک بار ممبر پر بیٹھے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں تو اس نے آپ کو دربار میں بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا، جی ہاں بالکل بولی ہیں، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے آپ کو شہید کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جب درباری آپ کو شہید کرنے کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے پوچھا، کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تیری بے وقوفی پر مسکرا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ تجھے جو ڈیل دے رہا ہے اس پر مسکرا رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ہی ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ تو موت کا مالک ہے اور نہ ہی زندگی کا۔ جب حجاج بن یوسف نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا گیا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر طرف تیری ہی حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو۔ اے میرے خدا، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرما۔ اس جملے کے ادا ہوتے ہی آپ کو شہید کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار خون سے تر ہو گیا۔ وہاں پر موجود ایک دانا آدمی بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے کہ جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد المالک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا گیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا اور اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ حجاج بن یوسف ہی وہ شخص تھا جس کے دور میں قرآن پاک پر آراب لگائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن بھی تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک ہی برائی بھاری تھی اور وہ برائی تھی ظلم۔ حجاج ایک بہت ظالم شخص تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم تو کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، تو ایک طرف وہ خود علماء اور اولیاء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ تاریخ ریکارڈ کے مطابق حجاج نے 1,20,000 انسانوں کا قتل کیا تھا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی ایک ہی وقت میں ہوتے تھے، جن میں 20,000 کے قریب عورتیں بھی شامل تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ ناظرین کرام، بیان ہوتا ہے کہ انہیں شہید کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی اور وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا، حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آتے اور اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے خدا کے دشمن، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو ایک مہلک بیماری بھی لگ گئی تھی۔ اس بیماری میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی۔ وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں
اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس تک نہ ہوتا تھا۔ حکیموں اور طبیبوں کو دکھانے پر معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب دھاگے کو کھینچا گیا تو گوشت کے ساتھ نہایت ہی عجیب قسم کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا تو حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ میرا علاج تو پورا کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، تو اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا کر، ان پر ظلم نہ کر، مگر تو باز نہ آیا۔ ناظرین، حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے بری طرح جل رہا تھا اور اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر کی وفات کے 40 روز بعد ہی حجاج کی بھی موت ہو گئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو قریبی عزیزوں کو بلوایا، جو کہ بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی عبرتناک موت واقع ہوئی۔ ناظرین، اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، عرش و فرش ہل جاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو بچائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے گرد و نواح اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔